الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے کئی جمعوں سے کامیاب مومن کی صفت کیا ہے اس پر بات ہو رہی تھی۔ جو سورہ مومنون میں 18ویں پارے کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے مومنوں کی صفات کو، ان میں سے 3 صفت کا بیان مکمل ہو چکا تھا، چوتھی صفت کا بیان چل رہا تھا، اور چوتھی صفت یہی تھی: والذین هم لفروجہم حافظون، کہ فلاح یافتہ مومن، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی عنوان کو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہی عنوان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں۔ اب دیکھیں، انسان اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے، انسان اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ کیونکہ کوئی بھی جو گناہ ہوتا ہے انسان سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: النظر سہم، کہ یہ جو نگاہ ہے نا، یہ ایک تیر ہے۔ پھر آگے دوسری روایت بھی فرمایا کہ یہ نگاہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور سب سے پہلے انسان جب زنا کرتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کوئی بھی خواہش، کوئی بھی ارادہ جب انسان کا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا عمل دخل جو ہے وہ نگاہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کرو، یہاں وہاں نہ دیکھو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو تم سے جو حساب و کتاب ہوگا، تم سے جو پوچھا جائے گا، تمہارے سامنے تمہارے سارے اعمال، ساری زندگی کا جو رجسٹر رکھا جائے گا، اس میں یہ ساری چیزیں درج ہوں گی۔ اس میں یہ بھی درج ہوگا کہ تم نے کتنی مرتبہ کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں۔
علماء نے فرمایا کہ اگر کبھی چلتے ہوئے کہیں راستے پر اگر نگاہ کہیں اٹھ گئی، غلطی سے کہیں پر نگاہ پڑ گئی اور پھر فوراً اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لیا اور استغفار پڑھ لیا، تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو گناہ نگاہ اٹھانے کی وجہ سے جو کچھ بھی گناہ ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، اور پھر اگر اس نے توبہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب بھی لکھیں گے توبہ کا۔ لیکن ہمارا حساب یہ ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا، ہمارے نوجوانوں کا مزاج ہے کہ نہیں، نگاہ نیچے رکھ کر کے کیسے چلا جا سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دیکھا نہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ نگاہ ہے، یہ آنکھیں جو عطا کی گئی، یہ سب بہت بڑا تحفہ ہے انسان کے لیے۔ ہم فری میں دیکھ رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم فری میں دیکھے جا رہے ہیں، کوئی بل نہیں اس کا، اللہ نے کوئی چارج نہیں لگایا، کوئی بل نہیں لگایا، ورنہ ہمارا اور آپ کا خوب مشاہدہ ہے کہ اگر اس آنکھ میں ذرا سی کوئی گڑبڑی ہو جائے تو پھر نہ جانے کتنے روپے کا خرچ آ جاتا، ہزاروں اور لاکھوں کا بل بن جاتا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس اسی آنکھ کو لے کر چلے گئے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا یا کم کر دیا اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر وہ اب بل بتاتا، یہ اللہ کی نعمت ہے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ مومنوں، سب سے پہلے اپنی نگاہ کو نیچے رکھو،